آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا کہ ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی رینکنگ میں کبھی وہ پہلے نمبر پر ہوتی ہے، کبھی دوسرے نمبر پر ہوتی ہے دنیا کی، یعنی پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ مطلب ہزاروں کے نمبروں میں آتی ہیں کچھ یونیورسٹیز، لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں ایک سٹڈی ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں طول العمر، یا جسے کہنا چاہیے لانگیٹیوڈنل ایک سٹڈی ہوئی، یعنی ایک تحقیق ہوئی جو کہ ابھی بھی جاری ہے، اور 76 سال ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے تک اس کی پوری تحقیق میں، جس میں وہ لوگ جو تحقیق کر رہے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر اور لوگوں نے اس ریسرچ کو آگے سے اس کو سنبھال لیا۔ اس میں صرف یہ دیکھا گیا کہ جو ہائی اچیور تھے، یعنی اس یونیورسٹی کے وہ لوگ تھے جو ٹاپ کرتے تھے، یعنی ہر سیشن کے 10 ٹاپ، وہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ان سب کو انہوں نے آئندہ کی زندگی میں ٹریس کیا کہ زندگی میں آگے جا کے انہوں نے کیا کیا۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے، 2 بندے جو امریکہ کے صدر بنے، اس میں ایک بندہ وہ بھی تھا جس نے چاند پر قدم رکھا تھا، اس میں وہ بھی لوگ تھے جو بہت بڑے نوبل انعام یافتہ لوگ تھے، سائنسدان تھے، اس میں وہ بھی لوگ تھے جو لٹریچر کے آدمی تھے، جو بڑے بڑے اداکار تھے، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو سزائے، جن کو عمر قید ہوئی، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو قتل ہوئے، اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو قاتل تھے، یعنی اس طرح کے سارے لوگوں کو انہوں نے لانگیٹیوڈنلی ٹریس کیا کہ زندگی میں ان کے ساتھ کیا، اور دیکھا صرف یہ کہ آخر تک خوش کون رہا، یعنی کون سا بندہ ایسا تھا جس نے اطمینان والی زندگی گزاری اور خوشی والی زندگی گزاری۔ آپ حیران ہوں گے، اس میں بالکل یہ سٹڈی کا یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ جو امریکہ کا صدر بنا وہ خوش رہا، اس میں یہ نتیجہ بالکل نہیں نکلا کہ جس کے پرائیویٹ جیٹ جہاز تھے وہ خوش رہا، اس کا یہ بالکل نتیجہ نہیں نکلا کہ جو بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا عالم تھا وہ خوش رہا۔ ایک بات کامن رہی، جن لوگوں نے اپنے رشتے نبھائے وہ خوش رہے، جو اپنے رشتوں کو بچا سکے، اور اس کا ایک کرائیٹیریا انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر شخص سے کی رائے اس کے سپاؤس، یعنی اگر وہ خاتون تھی تو اس کے خامد، اور اگر خامد تھا تو اس کی بیوی کے بارے میں اس کی رائے پوچھی۔ جس بندے کی کہ سپاؤس کی رائے اس کے بارے میں بالکل ٹھیک تھی، اس میں 95% چانس یہ تھا کہ اس نے اپنی زندگی خوش گزاری ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بڑی رائے ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا کمیونیکیٹر ہے، یہ بہت بڑا دکاندار ہے، بہت بڑا یعنی بزنس مین ہے، بہت بڑا لائر ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن اس کی بیوی سے پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کے بچوں سے پوچھیں کہ یہ کیسا انسان ہے، تو فوراً کلئی کھل جائے گی کہ کیا ہے۔ تو اس سٹڈی کے اندر انہوں نے کہا کہ جس شخص کی اس کی بیوی یا اس کے خامد اور اس کے بچے اور اس کے بہن بھائیوں کی طرف سے رائے اچھی تھی، اس بندے کا خوش ہونے اور کامیاب ہونے کے چانسز سب سے زیادہ تھے۔ تو اس لیے رشتوں کو نبھانا بہت، کہ جو لوگ اپنے رشتوں کو نبھا سکتے ہیں وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اور دیکھیے معاشرے میں بھی جب تک رشتے نبھانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں نا، رشتے نبھانے والے لوگ، اس وقت تک معاشرے کے اندر وہ گلو موجود ہوتی ہے، وہ گوند۔ دیکھیے میری عزت، جان مال مجھے بہت عزیز ہے، آپ کی عزت، آپ کی جان مال بھی مجھے تقریباً اتنی ہی عزیز ہو جتنی میری اپنی عزیز ہے۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے درمیان میں ایک گوند، ایک گلو کا ہونا ضروری ہے، اس گلو اور گوند کا نام رشتہ ہے۔ اگر ہمارے رشتے آپس میں مضبوط ہوں گے تو میں آپ کی عزت جان مال کا محافظ ہوں گا اور آپ میری عزت جان مال کی محافظ ہوں گے۔ اس لیے معاشرے کے اندر، اور یہ کچھ تھا، میں آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں، کچھ میری عمر کے بھی ہوں گے، میں نے 1990 میں، آپ نے میٹرک کیا تھا، میں نے 1990 میں FCPS کیا تھا، یعنی اپنی فیلوشپ کی تھی، تو ظاہر ہے میں آپ سے 76 میں نے میٹرک کیا تھا، تو 86 اور 4 یعنی 14 سال تو بڑا ہوں میں آپ کی کلاس سے، تو اور باقی جو کچھ میری عمر کے بھی ہوں گے، کچھ شاید تھوڑا بہت بڑے بھی ہوں، تو میں نے ماحول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ سڑک پار کر رہا تھا، ملتان میں ہم رہتے تھے، تو ہمارے ماسٹر جمیل صاحب تھے، تو وہاں سے گزرے تو ایک دم ایک رکشے کے نیچے میں آنے لگا، لیکن میں بچ گیا، تو ایک دم وہ سائیکل سے اتر کے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کے تمہیں شرم نہیں آتی، ماں پیو تو کلا پتر ہے، تو سڑک دے وچ کیویں بھجا پھردا ہے، ہن تیری لت ٹوٹ جاندی، پھر کی ہویا، پھر کی ہوندا؟ اچھا میں روتا گھر آیا، اور آ کے میرے ابو نے کیا ہوا، میں نے کہا جی ماسٹر چاچا جی جمیل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ وہ کسی اور اسکول میں ماسٹر تھے، تو چاچا جی جمیل کہتے تھے کہ چاچا جی جمیل نے میرے تھپڑ مارا ہے، تو کیا ہوا، میں نے بتایا، تو ایک دم میرے والد صاحب نے آگے سے پتہ کیا کہا مجھے، جنرلی باپ کو کیا کہنا چاہیے کہ میرے بیٹے کو تھپڑ کیوں مارا ہے، انہوں نے کہا چنگا کیتا، انہوں نے بالکل چنگا کیتا، بالکل چنگا کیتا۔ تھوڑی دیر میں عصر کی نماز ہوئی تو ماسٹر جمیل دروازہ کھڑکڑایا، پین it was enough permission to enter into the home، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے یہ اجازت کافی تھی، پین اس کا مطلب ہے کہ جو خواتین ہیں وہ پردہ وردہ کر لے، اور پین کہہ کے وہ اندر آ جاتے تھے، تو آئے تو آ کے کہنے لگے یار اپنا اقبال صاحب
ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ कहा नहीं चंगा कीता तुसी, चंगा कीता तो ये यहाँ दो मारनियां सी, आप सही कह रहे हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं ये मोहब्बतें यहाँ मौजूद थी, ये ओनरशिप मौजूद थी, ये हम लोगों का ताल्लुक इस माशरे में मौजूद था। जो चीज मौजूद है और नहीं है वो दोबारा भी आ सकती है, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि वो दोबारा भी आ सकती है। मैं और आप अगर फैसला करें, हम दोबारा अपने अंदर वो रिश्तों को कायम कर सकते हैं, उन मोहब्बतों को कायम कर सकते हैं, उस ओनरशिप को कायम कर सकते हैं, उस इखलाकियात को कायम कर सकते हैं जो कि मुआशरे को बचाती हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह की तकारीब होंगी, इस तरीके से मोहब्बतें एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह वो जो मुआशरा है वो दोबारा बन जाएगा। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हुकूमत कुछ करती है या नहीं करती है, और जो हमारे मुक़्तदर लोग हैं कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी और आपकी भी एक हुकूमत है, मेरा और आपका एक दायरा असर है, मेरे और आपका एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगर आप एक दफ्तर के हेड हैं तो उस दफ्तर में काम करने वाले सारे लोग आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं। अगर आप एक दुकान और एक कारोबार चलाते हैं तो उस कारोबार में रहने वाले सारे लोग आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। हमारा जो घर के, मेरी बीवी बच्चे, मेरे पोते पोतियां, वो मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं। और कोई नहीं आता तो मैं खुद अकेला तो अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आता हूं। मैं पूरी दुनिया में किसी और पर अपना असर नहीं दिखा सकता, मैं अपने आप को तो चेंज कर सकता हूं। हम में से हर शख्स जो पूरे मुआशरे को देखना चाहता है वो खुद बन जाए। जो हम जो रोते हैं कि पाकिस्तान में लोग ठीक नहीं, जो पाकिस्तानियों को आप बनाना चाहते हैं वो मैं बन जाऊं। मैं किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मुतासिर होकर अपने रवैये का फैसला ना करूं, मैं अपने करैक्टर का फैसला अपनी इनहेरेंट अपनी एबिलिटी की बुनियाद के ऊपर करूं। मैं इसलिए ना बोलूं कि माशरे में सच चल रहा है या झूठ चल रहा है, मैं इसलिए बोलूं सच कि मैंने सच बोलना है, मैंने ईमानदारी करनी है, मैंने किसी का हक नहीं मारना। इसलिए नहीं कि माशरे में क्या चल रहा है, इसलिए कि ये सही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे तो अल्लाह की ज़ात से, लोग कहते हैं बड़ी मायूसी हो गई, माशरा बड़ा खराब हो गया, मुझे तो अल्लाह की ज़ात से बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं और आप अगर फैसला कर लेंगे कि हमने इस दुनिया में जाने से पहले पहले उस तरह का इंसान बन के जाना है जो अल्लाह ताला हमसे तवक्को रखते हैं, और उस तरह का इंसान बनने जाता हूं जिस तरह का इंसान बनाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लेके आए थे। तो अब मैं और आप फैसला कर लें। देखें ना, एक दुकान है, उस दुकान का नाम है बर्फ की दुकान, उसमें जो बंदा बैठा है उसका नाम है बर्फ वाला। आप उसकी दुकान पे जाएंगे, वो आपको क्या देगा? वो आपको क्या देगा? बर्फ देगा, उसका तो नाम ही बर्फ वाला है। तो अल्लाह का नाम है हादी, हदायत देने वाला। ये कैसे हो सकता है कि मैं और आप फैसला करें कि हमने हदायत हासिल करनी, अल्लाह कहे मैं आपको हदायत नहीं देता। रुकावट अल्लाह की तरफ से नहीं है, रुकावट हमारे अपनी तरफ से है। हमने मांगा नहीं है अभी तक। अपने आप को तब्दील करना, अपने आप को बदलना, अपने आप को सही रास्ते पे लेके आना, एक तरबियत याफ्ता इंसान बनाने की कोशिश करना, हमने अभी सही तरीके से पहला कदम नहीं उठाया। तो इंशाल्लाह हम उठाएंगे तो अल्लाह ताला तो हादी है, हिदायत देने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को मोहब्बत से सुना, बहुत प्यार से सुना।